حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، انسان اس دنیا کے اندر بہت مختصر سے وقت کے لیے آیا ہے، اور جو بھی انسان آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر انسان نے دنیا سے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. یاد رکھیے محترم سامعین کرام، اس کائنات کے اندر سب سے معظم اور محترم جو ہستی تھیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو چھوڑ کے چلے گئے تو یقین جانی ایک وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا، ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. اور یہ موت ایک ایسی چیز ہے، آنی بھی اس نے ہر ایک کے اوپر ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے، یہ ایک ایسا تحفہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ بن بتائے آیا کرتا ہے. انسان کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا. ایک انسان حشاش بشاش اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا اعلان ہو جاتا ہے، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ، ابھی اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، ابھی اپنے محلے کے ساتھ، ابھی اپنی وہ گلی میں یہ گھوم رہا تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا. تو محترم سامعین کرام، جب یہ موت ایک یقینی ہے اور اٹل ہے اور بن بتائے یہ مہمان آتا ہے، تو پھر انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اپنی اس موت کی تیاری انسان کو کرنی چاہیے. دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بھی تھے، اور کئی مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت بھی سن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی، یقین جانیے انسان کے جو ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محترم سامعین کرام، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی کوئی وصیت وغیرہ لکھ دینی چاہیے. اس کے اندر انسان کے لیے بھی آسانی ہے، اور جو پیچھے عزیز رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہے. تو آئیے آج کے درس کے اندر خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب انہوں نے اپنے آخری وقت کے اندر جو وصیت کی تھی وہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں. یقین جانیے محترم سامعین کرام، جب آپ ان کی وصیت کو سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے مقام اور رتبہ پانے والی شخصیت، انہیں اپنی آخرت کی فکر ہے، کتنی فکر ہے، اور ہم ہیں کہ ہمیں بالکل اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے. چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن ابی راشد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے بیٹے، جب مجھے موت آنے لگے تو میرے جسم کو دائیں پہلو کی طرف موڑ دینا، اور اپنے دونوں گھٹنے میری کمر کے ساتھ لگا دینا، اور اپنا دایاں ہاتھ میری پیشانی پر اور بایاں ہاتھ میری ٹھوڑی پر رکھ دینا، اور جب میری روح نکل جائے تو میری آنکھیں بند کر دینا، اور مجھے درمیانی قسم کا کفن پہنانا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے کوئی خیر ملی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر کفن دے دیں گے، اور اگر میرے ساتھ کچھ اور ہوا تو اللہ رب العالمین اس کفن کو مجھ سے جلد چھین لیں گے، اور میری قبر درمیانی قسم کی بنانا، کیونکہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر ملی تو پھر قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا، اور اگر
معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ اور اے میرے بیٹے، میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جائے، اور جو خوبی مجھ میں نہیں ہے اسے مت بیان کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب تم میرے جنازے کو لے کر چلو تو تیز چلنا، کیونکہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم مجھے اس خیر کی طرف لے جا رہے ہو، اس لیے جلدی کرو، اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شر کو اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسے اپنی گردن سے جلدی اتار دو۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، دیکھ لیجئے یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، اور کن کو کہہ رہے تھے؟ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اس دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے ہمیں اپنے قبر کا جو سامان ہے وہ تیار رکھنا چاہیے۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔